حضرت میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ تک آ رہے ہیں دنیا میں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر خلیفہ 1400 سال تک کیا وجہ ہوگی یہ بند ہو گئی؟ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی کبھی؟ پڑھی تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور باتیں ایسے جو سمجھ نہیں سکتے. ہاں میں عرض کرتا ہوں، قرآن کی تشریح رکھتے ہیں جو ہولی. آپ انگریزی تو سمجھتے ہیں؟ نہیں، کم اردو سمجھتا ہوں. پھر اچھا، تھوڑی سی میں اردو میں بات کر لیتا ہوں. ود پرمیشن آف دوز who don't understand Urdu, this gentleman doesn't understand English. بات یہ ہے کہ ایک بنیادی اصول بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ قرآن اللہ تعالیٰ ہرگز کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا اور ان سے اپنی دی ہوئی نعمت نہیں چھینتا. یہ مراد ہے، کیونکہ ایک اور جگہ اس بات کو بہت واضح فرما دیا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت تبدیل کر کے اس نعمت کی ناشکری نہ کرتے. جب وہ ناشکری کرتے ہیں، جب اس کی قدر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر میں اپنی نعمت چھین لیا کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں چھینتا. تو خلافت راشدہ کے ساتھ ناشکری کا سلوک اتنا واضح ہے کہ پیر بپیر 3 خلفاء کو شہید کیا گیا، اور پھر جو رد عمل ہونا چاہیے تھا سوسائٹی کا، سچ ساری سوسائٹی کا، ویسا بعض جگہ بالکل نظر نہیں آتا اور انتہائی تکلیف دہ اور دکھ والے حالات نظر آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی بہت سے نو مسلموں کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی بلند مقام کی وجہ سے وہ پوری طرح آپ کے تابع ہو چکے تھے. لیکن جب شخصیت تبدیل ہوئی، نمائندگی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو ہر آنے والا چھوٹا تھا، تو اس وقت انہوں نے بے ادبی شروع کر دی بعض لوگوں نے، اور وہ نتیجہ نکلتا ہے سامنے کہ قتل بھی ہوئے، اور بحیثیت سوسائٹی سب نے وہ رد عمل نہیں دکھایا جو دکھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ان سے وہی سلوک کیا جو قوموں سے کرتا ہے، ورنہ تو بڑا ناانصاف خدا ہوتا کہ کسی قوم سے اور سلوک کر رہا ہے، کسی سے اور کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک وعدہ اور بھی کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس قوم کو اس کے باوجود پوری طرح تمہارے نمائندوں سے معلوم نہیں رکھوں گا، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے میں یہ انتظام کروں گا کہ ہر صدی کے سر پر ایسے مجدد پیدا کرتا رہوں گا جو خلافت کے فقدان کے نقصانات کو دور کرتے رہیں گے، اور دین کو جو نقصان پہنچتا رہے گا اس کی وہ تجدید کرتے رہیں گے. تو اس مجددیت کی خبر میں بھی ساتھ یہ خبر شامل تھی کہ خلافت نہیں رہے گی، ورنہ خلافت کے ہوتے ہوئے مجددیت کا کیا سوال تھا کہ ایک طرف خلیفہ کھڑا ہو رہا ہے، دوسری طرف ایک مجدد دعویٰ کر رہا ہے. جو اسلام میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تھا اللہ کے قانون کے تابع ہے، بجائے کہ شیطان کی وجہ سے ہوتا. تو یہ وجہ ہے کہ خلافت جلدی ضائع ہو گئی. لیکن جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت مسیح تشریف لائیں گے، فرماتے ہیں ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ منہاج نبوت پر خلافت کو جاری فرما دے گا، اور اس کے ٹوٹنے کی خبر نہیں دی ہے، اور اس کے بعد مجددیت کا بھی ذکر نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ کی خلافت کو کافی لمبے عرصے تک جاری رکھے گا. اور مسیح اسلام کی تو خوشخبری یہ ہے کہ 1000 سال کا مجدد ہو، یعنی 1000 سال تک خلافت جاری رہے گی انشاءاللہ صحیح حالت میں. اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ اس میں نقص پیدا ہونے شروع ہو جائے، رفتہ رفتہ ہر چیزیں تو مٹنا ہی ہے، پھر اس سے تو کوئی انسان نہیں روک سکتا. جی یس پلیز. Yes, now it's your turn, and it was your turn to say yes to him.